توجہ پھر لوگ ان کے فضائل نہیں پڑھیں گے. مولا تشریف لائے, ہوا نے پردہ ہٹایا, امام دربار میں داخل ہوئے. امام کے چہرے پہ موجود اللہ کے وقار نے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا کیا. امام جا کے منبر پہ بیٹھ گئے. یہ حاجب اٹھا. میں فکرہ کہنے کے بعد مرزا نظیم تیرے مجمع میں چوپن لے کے چہرے کی زیارت کروں گا. حاجب اٹھ کے کہتا ہے یہ جو کچھ دن پہلے بارش ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی دعا سے ہوئی ہے؟ مولا نے فرمایا زبان بند رکھ, دعا سے نہیں ہوئی, میں نے برسائی ہے. جس بندے کا ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا عقیدہ کمزور ہے, جاگو جاگو جاگو. اس نے کہا اچھا آپ بھائی بالکل ختم, آپ خود کو موجود نما سمجھتے ہیں؟ مولا نے فرمایا سمجھتے نہیں, ہم ہیں. کہنے لگا اچھا اگر آپ موجود نما ہیں تو پھر کوئی معجزہ دکھائیں. مولا نے فرمایا میں کوئی کیوں دکھاؤں, تو بتا کیا دکھاؤں. جو اس فکرے پہ بولے ہو. کہنے لگا اچھا میری مرضی سے. مولا نے فرمایا ہاں میں رضا کہہ رہا ہوں, تیری مرضی سے بتا کیا دکھاؤں. کہنے لگا اچھا آپ نے دکھانا ہے تو ذرا رک جائے, یہ ذرا قصر مامون کے دروازے بند کرو. دروازے جانی بند ہو گئے, دروازے مقفل ہو گئے, پہرے دار کھڑے ہو گئے. کہنے لگا آپ دکھائے نا معجزہ. اسے یقین تھا دروازے بند ہیں. کہنے لگا اچھا اگر آپ معجز نما ہیں تو پھر دکھائے معجزہ, کہیں سے کوئی درندہ آئے آ کے مجھے کھا جائے. مولا مسکرا کے فرماتے کہیں سے کیوں آئے گا. شاباش, تمہارے اشارہ سمجھنے پہ قربان. کہیں سے کیوں آئے گا, یہیں سے آئے گا. سنو فیصلہ بات والو, امام کا یہی کہنا تھا. درباریوں نے ایک دوسرے کے چہرے دیکھے. امام نے اپنے پشت پہ لگے ہوئے قالین پہ سوئی کے دھاگے سے نکلی ہوئی شیر کی تصویر کو دیکھا. شیر چلا. جس کے حکم پہ تصویریں شیر بن جاتی تھی. اس امام کے جنازے کی شبیہ تابوت یہاں برآمد ہوتی. میں نے مصائب کا ایک فکرہ بھی نہیں کہا. کچھ جوان رو پڑے. جن بندوں کو اعتراض ہے شیعہ روتے ہیں. مرزا نظیم بڑی روحانیت ہے مجلس میں. اسی فکرے سے پتہ چل جائے گا مجھے مصائب کتنا پڑھنا. جسے ہمارے رونے پہ اعتراض ہے, میں قوم کا سب سے چھوٹا نوکر اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے وعدہ کر رہا ہوں, ہمارا ایک کام کر, ہم رونا چھوڑ دیں گے. ہمیں رضا کی بہنوں کی 18 قبریں پوری کر دیں. جب شبیہ تابوت آئے, شبیہ تابوت آئے تو رستہ دینا, رستہ دینا تابوت. بیٹے میری طرف دے, مستورات میں جانے. ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں رستہ دینا, مستورات میں جانا. مستورات میں میری بیٹیاں بہنوں تمہارے پردے, میری ماں سلامت رہیں. جو سیدزادیاں وہ جوانوں سے تابوت لے لینا, کیونکہ 23 لگات کو جب میرے مولا رضا کا جنازہ اٹھا تھا تو ایران کی عورتوں نے اٹھایا تھا.
2 سال پہلے میں گیا ہوں تو میں ہو گیا ہوں، میں نے دیکھا 110 سے ہے نا رضا بادشاہ، سونے کے دروازے، سونے کا گنبد ہے، ہزاروں نوکر ہیں، وسیع دسترخوان ہے، اتنے قیمتی قالین کائنات میں کہیں نہیں جتنے مولا کے دربار میں، لیکن زیارت پڑھو تو کیا السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ میں مرزا ندیم یہ فکرہ کہہ کے چلا جاؤں تو مسائل مکمل ہے۔ پہلی بار زیارت کے بعد میری استاد ہے میری ماں، میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا ماں رضا کو غریب الغرباء کیوں کہتے ہیں؟ تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا غریب الغرباء اسے کہتے ہیں جس کی ساری بہنیں پردیس میں مر جائیں۔ حوصلہ بیٹے حوصلہ۔ میں بسم اللہ کو آباد ہوں، سلامت ہوں، تمہاری زندگی ہوں، جوان سلامت ہوں۔ جی میں نوکر جس کی ساری بہنیں پردیس میں مر جائیں اسے غریب الغرباء کہتے ہیں۔ آپ روئے، آپ نے گریا کرتے، آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ میرے مولا رضا کے جنازے پر 19 بھائیوں میں سے 19 میں میرے مولا کوئی بھائی نہیں پہنچا، کوئی بہن نہیں پہنچی، ایک بہن آئی، وہ قوم میں تھی، وہ قوم میں تھی، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ قوم میں تھی کہ شہادت ہو گئی، مری نہیں، قتل ہوئی۔ یہ جو بندے کہتے ہیں نا بھائی کی شہادت کی خبر سن کے دنیا سے چلی گئی، نا علی کی بیٹیوں میں اتنا حوصلہ ہے کہ 70 قدم پہ کھڑی ہو کے ضربیں دیکھ لیتی۔ زہر دیا تھا میرے مولا رضا کی بہن کو، مامون نے جب شہادت ہوئی تو ابو الفضل نے پوچھا کیوں زہر دیا ہے؟ تو اس نے کہا میں بھی وہی غلطی کرتا جو یزید نے کی تھی، میں نے زہر اس لیے دیا ہے کہ اگر رضا کی بہن بچ کے یہاں دربار آ گئی تو وہی کام کرے گی جو زینب نے کیا ہے۔ جب بندے ماتم کرنے کے لیے بیٹھے انہیں دعوت دے رہا ہوں، جب رضا کی بہن ساوا کی پہاڑی پہ آئی تھی، انہیں ماتمی جوان معاف کریں گے 80 بار اور ماتمی جوانوں فکرہ سننا 80 بار پہاڑ پہ چڑھی۔ سوال کر ماتمی جوان کھڑا ہو کے کہ 80 بار چڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب ایک بار چڑھ گئی تھی تو پھر دوسری بار چڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہاڑی تھی بلند، یہ تھکی تھی مدینے کے سفر کی، جب پہاڑی پہ چڑھتی تھی تو پہاڑی سے جب اترتی تھی، بتاؤں اترتی کیسی تھی؟ پہاڑی کے اوپر سے لے کے زمین تک ایک سرخ لکیر بنتی تھی۔ رضا کی ماتم جس کے پاس ہاتھ ہے ماتم کرو، یہ رضا بادشاہ کا ماتم ہے۔ اور جب مامون نے میرے مولا کو زہر دیا ہے تو رضا بادشاہ کو زہر میں وقت میں مل گیا، فرمایا مسلط جب میں باہر نکلوں کپڑا میرے منہ پہ ہو تو سمجھنا مجھے زہر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ مسلط کہتے مولا منہ سے ذرا کپڑا ہٹا دے، فرمایا میں کپڑا کیسے ہٹاؤں؟ تو اکیلا نہیں دیکھ رہا، جنت البقیع سے میری ٹوٹی پسلیوں والی دادی لاتا مجھو، ٹوٹی پسلیوں والی دادی یہاں آ گئی ہے، اس کے جگر کے ٹکڑے آج باہر نکلیں گے۔ جب جنازہ اٹھا تو ایک ایسا جوان اٹھا جو رو رو کے کہہ رہا تھا کہ میرے مقدر میں ہے میں بیٹوں کے جنازے اٹھاتا ہوں، کبھی علی اکبر کا، کبھی سجاد کا، کبھی باقی کا، ماتم رضا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے